اللہ تمہارے اندر سے غریبی کو دور عطا فرما دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کرو۔ کچھ لوگ حسب کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، نسب کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، خاندان کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، لیکن خبردار ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے، اس لیے کہ خوبصورتی بھی ختم ہونے والی چیز ہے، مال بھی ختم ہونے والی چیز ہے، حسن بھی ختم ہونے والی چیز ہے، دولت بھی ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن ہم دستک دیں اپنے پیارے نبی کی بارگاہ میں جو صاحب شریعت ہیں، ان سے پوچھیں کہ حضور پھر نکاح کرنے کے وقت ہمیں نمایاں پہلو کیا دیکھنی چاہیے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے سے پہلے لڑکی کے اندر دیکھو کہ دیندار ہے کہ نہیں، نبی سے محبت کرنے والی ہے کہ نہیں۔ آج کل ہوتا ہے نا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافی مسائل اس لیے آتے ہیں کہ بیوی شوہر کا حق نہیں جانتی، شوہر بیوی کا حق نہیں جانتا۔ جب حق نہیں جانیں گے تو ظاہر سی بات ہے اختلافی مسائل سامنے ضرور آئیں گے۔ شریعت پر عمل کرنے سے پہلے جنتی ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہے نا، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور یہ ساتھ ہی ساتھ بزرگان دین کی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں کی گود پاکیزہ اور طیب و طاہر رہا کرتی ہے نا، تو آنے والی نسلوں پر اس پاکیزہ گود کا اثر ضرور پڑا کرتا ہے۔ عرب کے ایک بہت بڑے دانشور ابو الاسود الدولی نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا، میں نے کہا تھا نا کہ تقوی اور دینداری کو دیکھ کر کے نکاح کرنی چاہیے، اس بات اور اس واقعے سے آپ کو اندازہ لگے گا۔ بہت بڑے دانشور اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کر کے کیا کہا تھا؟ انی احسنت لکم صغارا و کبارا قبل ان تولدوا، کہ میرے بیٹے میرا احسان تمہارے اوپر ہے، تمہارے بچپن میں بھی تھا، تمہاری جوانی میں بھی تھا، یہاں تک کہ جب تم پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت بھی میرا احسان تمہارے اوپر تھا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا حضور آپ کا احسان میرے بچپن میں بات سمجھ میں آتی ہے، آپ نے میری پرورش کی ہے، جوانی میں آپ نے تہذیب و تمدن کا پاکپن میرے سامنے رکھا ہے، تربیت اچھی سکھائی، تعلیم اچھی دی ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب میں پیدا ہوا ہی نہیں تھا تو اس وقت آپ کا احسان میرے اوپر، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ کوئی آدمی پیدا ہوا رہے نا تبھی تو احسان ہوگا، جس کا وجود ثابت ہی نہیں ہے اس کے اوپر احسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا بات ایسی ہے نا کہ میں ایک شاعر آدمی تھا، شاعر جو شعر و شاعری کرتے ہیں، تو شاعر فطرت خوبصورتی کو بڑا پسند کرتا ہے، لیکن میرے جب نکاح کا وقت آیا نا تو میں نے اپنے نکاح کے لیے کسی خوبصورت لڑکی کا انتخاب نہیں کیا، میں ایک دیندار قرآن کی تلاوت کرنے والی خاتون، ایک نماز پڑھنے والی خاتون کا انتخاب اس لیے کیا کہ کل کو جب میرے بیٹے کی پیدائش ہوگی، میرے بیوی کی آغوش میں جب تربیت کے کھلونے اسے دیے جائیں گے، تربیت کے جوہر اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جب اچھی تربیت ہوگی میرے پاکیزہ بیوی کے پاکیزہ گود میں، تو وہ راستہ چلنے والا یہ تانا دے کر کے یہ کہہ کر کے کہے گا کہ یہ اس پاکیزہ طیب و طاہر خاتون کا بیٹا ہے جن کا کردار اتنا اچھا ہے۔ لیکن اگر میں اپنی بیوی کا انتخاب ایسی عورت کو کرتا، ایسی خاتون کو کرتا جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی نہیں ہوتی، دیندار نہیں ہوتی، شریعت پر عمل کرنے والی نہیں ہوتی، اگر اس کے گود کا اثر تمہارے اوپر آتا تو یقیناً تم جب راستے میں چلتے نا تو کہنے والے پکار کے کہتے کہ دیکھیے اسی خاتون کا بیٹا ہے جس کا کردار اچھا نہیں ہے، جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ تو اس تانے سے بچانے کے لیے، تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالنے کے لیے، میں نے تیری پیدائش سے پہلے یہ احسان کیا کہ میں نے تیرے لیے ایک اچھی اور دیندار خاتون کا انتخاب تیری ماں کی صورت میں نے کیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ دیندار خاتون کا انتخاب ماں باپ بچے کو اچھا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں سوتے نہیں تھے، معلوم ہے جاگ کر کیا کرتے تھے؟ اپنے حکومت، اپنے رعایا کی خبر گیری کرتے تھے کہ دیکھ رہے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سویا۔ لیکن آج ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہمارا پڑوسی بھی بھوکا سو جائے پھر بھی ہمیں پرواہ نہیں ہوا کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکمل 160 گھر ہر ایمان والوں کے پڑوسی ہوا کرتے ہیں، یعنی 40 گھر آگے 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں 40 گھر بائیں، مکمل کتنے ہو گئے؟ 160 گھر ایمان والوں کے پڑوسی ہوا کرتے ہیں۔ اور پڑوسی کا حق کیا ہے کہ پڑوسی کو اگر کھانا اچھا میسر نہیں ہے، اگر ہم اچھا کھانا گھر میں کھا رہے ہیں تو اپنے پڑوسی کو پوچھ لیا کریں۔ ہمارا پڑوسی اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی خبر گیری کرے، پوچھ تاچھ کرے، لیکن ہمارا رویہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، استطاعت دی ہے، قوت دی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حسد کے مارے جلا کر کے اچھا کھانا لاتے اور کھلاتے، خود بھی کھاتے ہیں اور پڑوسی کو جلانے کی بھی کوشش کیا کرتے ہیں۔ لیکن اسلامی ضابطے کے مطابق، اسلامی قانون کے مطابق جو میرے نبی نے اصول بندے مومن کو جینے کا طریقہ بتایا ہے، اس کردار کو اپنے سامنے اٹھا کر کے دیکھیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے سے گزر رہے تھے تو ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ بس 5 منٹ اور سنیے مجھے۔ ایک گھر سے آواز آ رہی تھی کہ بیٹی ذرا دودھ میں پانی ڈال دینا، مجھے دودھ فروخت کرنے کے لیے جانا ہے، دودھ بیچنے کے لیے جانا ہے۔ آج ہوتا ہے نا معاشرے میں، کوئی خالص چیز بیچتا ہے؟ بالکل نہیں، بغیر ملاوٹ والی چیز بیچتے نہیں لوگ، سب سے زیادہ اس کے شکار ہم لوگ ہوا کرتے ہیں۔ خیر، تو انہوں نے کیا کہا تھا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی ذرا دودھ میں پانی ملا دینا، مجھے دودھ بیچنے کے لیے جانا ہے۔ دروازے کے قریب حضرت عمر فاروق کان لگا کر کے ساری بات سن رہے تھے، دیکھو تو صحیح ہے کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ امی جان تجھے معلوم نہیں ہے کہ امیر المومنین کا اعلان ہے کہ اگر کوئی ملاوٹ والی چیز امانت میں خیانت کرے گا تو ہم اسے سخت سزا دیں گے۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹی تجھے یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے کہ بند گھر کے اندر ہم لوگ ہیں، یہاں پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں، امیر المومنین یہاں کہاں سن رہے ہیں؟ تو ان کی بیٹی نے جو جواب دیا یقیناً دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے۔ اس نے کہا کہ امی جان مجھے معلوم ہے، آپ بھی جانتی ہیں کہ جہاں پر امیر المومنین ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن میرا عقیدہ ہے کہ بند کمرے کے اندر بھی میرا رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جواب اتنا پسند آیا نا، خشیت الہی کے جو جذبے اس لڑکی کے اندر تھے نا، اللہ سے ڈرنے کا جو جذبہ ان کے اندر تھا، فوراً اسلام کے خلیفہ، وہ خلیفہ کی بات بتا رہا ہوں جن کو اللہ رب العزت نے 24 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا کا مالک بنایا تھا۔ آج ہمیں ایک گاؤں کی سروری کیا مل جاتی ہے، ہم پورے نہیں سماتے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے ہوائی جہاز لایا جائے، ہم زمین پر نہیں بلکہ ہواؤں میں اڑے پرواز کریں۔ لیکن ایک اسلام کے خلیفہ کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو آدھی دنیا کے مالک ہیں۔ دنیا کے اندر کتنے ممالک ہیں؟ 205، جس میں سے آدھی دنیا کی بات کروں تو 103 ملک کے مالک تھے وہ، ان کی تاریخ آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں۔ فوراً یہ بات سننے کے بعد اس کے دل میں جو اللہ کا ڈر تھا نا اس لڑکی کے اندر، فوراً اپنے بیٹے حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کی نکاح کے لیے پیغام بھیج دیا۔ نکاح ہونے کے بعد اس خاتون سے، اس لڑکی سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اسی بیٹی سے، اسی بیٹی کے پاکیزہ گود میں جنم لینے والا کوئی اور نہیں بلکہ اسلام کے سب سے پہلے مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جب ماں کی گود اتنی پاکیزہ ہونا تو اس کی گود میں جنم لینے والا بچہ بھی وقت کا امام بھی پیدا ہوا کرتا۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ لڑکی کا انتخاب کرے، قرآن پڑھنے والی ہو، نماز پڑھنے والی ہو،
لیکن آج ہمارا رویہ کیا کہ قرآن پاک کی تعلیم دینے والوں کو ہم اتنی نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا، اماموں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اماموں کو غلام بنا کر کے رکھ لیے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، سیکریٹری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی اماموں کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اس وقت بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ جب جب قوم مسلم نے اپنے اماموں کو پلکوں پر بیٹھایا ہے، وہ قوم مسلم کبھی بھی دنیا کے سامنے جھکی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سامنے اس کا سر بلند ہوا کرتا تھا، سر اونچا ہوا کرتا تھا۔ ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اماموں کی قدر کرنی چاہیے اور اماموں کو پلکوں پر بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ بس آخری بات جو قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے میں نے کہا تھا نا، وہ کیا ہے کہ حضرت ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ گزرے۔ آج قرآن پاک کی تعلیم دینے والے ہم سمجھتے ہیں نا کہ اگر بڑے پیسے والے کے بیٹے ہیں تو استاذ کو گھر پر بلاتے ہیں قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے، یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے غریب بچے کے ساتھ بیٹھ کر کے کیا تعلیم حاصل کریں۔ لیکن ہارون رشید ایک بہت بڑے بادشاہ کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ اپنے بیٹے کے لیے جب استاذ کا انتخاب کیا تھا نا، استاذ کا جو چناؤ کیا تھا نا، تو انہوں نے ایک بزرگ ہیں جن کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کو قرآن پاک کی تعلیم دینی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ بادشاہ ہیں، جو بھی ہے، لیکن قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے میرے پاس ہی بھیجنا پڑے گا، اور وہ آپ کے بچے وہیں بیٹھیں گے جہاں پر غریب بچے بیٹھا کرتے ہیں، جہاں پر غریب بچے بیٹھتے ہیں وہاں پر آپ کا بچہ بیٹھے گا۔ اتنا کہنا تھا نا، ہارون رشید نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم بادشاہ ہیں، ہم امیر ہیں، ہمارے رعایا میں آپ ہیں۔ انہوں نے کہا جو بھی ہو آپ، لیکن قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے، اپنے نبی کے دین کی تعلیم دینے کے لیے میں آپ کے گھر پہ نہیں جاؤں گا، آپ کو بچے کو خود یہاں پر بھیجنا پڑے گا۔ اتنا کہنا تھا نا، ہارون رشید نے کہا کہ میں نے آپ کے جذبات کو چیک کرنے کے لیے، پتہ کرنے کے لیے پوچھا تھا، میرا ایسا ارادہ نہیں تھا کہ آپ میرے گھر پہ آ کر کے تعلیم دیں، میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے بچے بھی وہیں بیٹھ کر کے قرآن پاک پڑھیں گے جہاں پر غریب بچے پڑھا کرتے ہیں۔ جب راستے سے گزر رہے تھے نا، ایک مرتبہ ہارون رشید، بس آخری بات بتا کر گزرنا چاہتا ہوں، تو ہارون رشید نے کیا دیکھا کہ ان کا بیٹا ان کے استاذ کو پانی دے کر کے ان کا پاؤں دھلا رہا ہے۔ تو ہارون رشید اپنے رعایا کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا امتیاز رضوی صاحب کی بات، ماشاءاللہ۔ تو ہارون رشید اپنے حکومت کے ساتھ، اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو کیا دیکھا کہ ان کا بیٹا ان کے استاذ کو پاؤں دھلا رہے ہیں، لوٹا لے کر کے، پانی لے کر کے۔ تو ہارون رشید غصے میں اترے، اور اترنے کے بعد ہارون رشید گئے ان کے استاذ کے پاس۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ ایک بادشاہ اتنے جاہو جلال میں اس لیے اترا ہے کہ ان کا بیٹا ایک استاذ کو پانی دے کر کے خدمت کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ شاید استاذ کی آج خیر نہیں، آج خیر نہیں ہے، تھوڑا موقع اور محل دیکھ کر کے بھی سبحان اللہ، ورنہ کبھی کبھی جو ہے نا کفر کی جانب بھی یہ سبحان اللہ لے جایا کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے الفاظ بھی دیکھ لیا کیجیے، یقیناً اللہ کی تسبیح ہے، پاکیزہ عمل ہے، لیکن ایسی بات پر ہم بولیں کہ شیطان پیدا ہوا، وہاں پر آپ سبحان اللہ بولیے گا۔ اسی لیے تھوڑا الفاظ کو بھی دیکھ لیا کیجیے کہ سبحان اللہ کہاں پر بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہارون رشید جب گئے نا بڑے غصے میں، جلال میں آ کر کے، تو کیا کیے، سارے لوگ انتظار میں کھڑے ہیں کہ آج استاذ کی خیر نہیں ہے، بادشاہ کے بیٹے سے خدمت لے رہے ہیں۔ جب گئے وہاں پر تو جا کر کے اپنے بیٹے کو ایک تماچا کھینچ کر کے مارا ہارون رشید نے، اور کیا کہا کہ تجھے ادب نہیں ہے کہ ایک ہاتھ سے پانی گرا کر کے اپنے استاذ کا پاؤں دھو رہے ہو، اور دوسرے ہاتھ سے تمہارے استاذ کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ تم الگ سی بات ہے کہ بادشاہ کے بیٹے ہو، میرے بیٹے ہو، لیکن جب استاذ کی خدمت کرو نا تو استاذ کو کسی بھی زاویے کے مطابق کسی بھی طریقے سے دقت اٹھانی نہ پڑے۔ تم ایک ہاتھ سے پانی گراؤ اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاذ کا پاؤں پکڑ کے دھونے کی کوشش کرو۔ یہ ہے جب باپ کا ذہن ایسا ہوتا نا تو ان کا بیٹا بھی وقت کا امام بنا کرتا ہے۔
اسی لیے اپنے بچوں کی تعلیم دینے کے لیے استاذوں کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کریں. ہمارے امام صاحب آئے ہیں, کل خطاب میں نے سماعت کیا ہے, الحمدللہ بڑے سلیم العقل سلیم المزاج ہیں اور اللہ انہیں عمر خضری عطا فرمائے. اس گاؤں سے بہت عقیدت ہے اور شروع سے انشاءاللہ یہاں کے لوگ مجھے آواز دیتے تو میں آتا ہوں, میں آواز دیتا ہوں تو سارے لوگ کیا آتے ہیں. اللہ اس پاکیزہ محبت کو الفت کو سلامت رکھے. دیکھیے علماء کرام کی کثرت ہے, مولانا امتیاز صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. آئیے بلا تاخیر, اس وقت شاعری کی ضرورت ہے اور اس وقت انتخاب ایسے لب و لہجے کا آیا ہے جن کو میں بھی بڑا شوق سے سنتا ہوں. میری مراد شہزادہ علامہ صابر القادری, شاعر اہل سنت, واصف اوصاف رسول. عمر کم ہے لیکن اقبال کا جو ہے نا معیار بڑا بلند ہے, قبولیت کا کی منزل بہت بلند ہے. اسی لیے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.